السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یمن میں جاری خانہ جنگی کے حوالے سے، جو سن 2014 میں اس وقت شروع ہوئی کہ جب باغیوں نے یمن کے دارالحکومت پر قبضہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ باغیوں کے خلاف جو عسکری کارروائیاں جاری تھیں یہ سعودی عربیہ کی سربراہی میں تھیں اور سعودی عربیہ کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ لیکن اب نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ مزید سپورٹ نہیں فراہم کی جائے گی سعودی عربیہ کو، اور امریکہ کی طرف سے یہ بھی بیان آیا ہے کہ مڈل ایسٹ یعنی کہ مشرق وسطیٰ میں جو امریکی پالیسی رہی ہے اس نئی پالیسی کا اعلان عنقریب کیا جائے گا۔ سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے بہت اچھے رہے ہیں، چاہے وہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہو یا پاکستان کو مشکل مالی حالات سے نکالنے کا معاملہ ہو، اور اسی طرح سے دیگر مڈل ایسٹ میں کنٹریز جیسے کہ UAE کی طرف سے بھی پاکستان کو سپورٹ حاصل رہی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے یہ سپورٹ اس طرح کی نہیں تھی، اور پھر یہ ہر طرف گفتگو شروع ہو گئی کہ تعلقات اب پاکستان اور سعودی عربیہ کے ویسے نہیں رہے کہ جیسا کہ پہلے تھے۔ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی سعودی عربیہ اور UAE میں جا کر محنت مزدوری کرتے ہیں، وہاں پر کام کرتے ہیں، اور ان کے لیے ان کی روزگار کا ایک اہم ذریعہ وہاں پر محنت مزدوری کرنا ہے۔ اب جب یہ امریکہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ مزید عسکری کارروائیوں کی سپورٹ نہیں کی جائے گی سعودی عربیہ کی، تو تب اچانک سعودی عربیہ کو پاکستان کی یاد آ گئی، اور یہ یاد اس لیے بھی آئی ہے کیونکہ اب اور کہیں سے کوئی ملٹری سپورٹ ملنے کی توقع نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات کچھ ٹھیک نہیں رہے تھے کچھ ہی عرصہ پہلے، تو اس کا ہمیں اشارہ اس طرح سے ملا کہ جو سعودی عربیہ نے پاکستان کو رقم دی تھی سن 2018 میں، جب ہم مالی مشکلات کا شکار تھے تو ہمیں 3 ارب ڈالرز دیے گئے تھے، تو ہم سے کہا گیا کہ جی 2 ارب ڈالرز جو ہیں وہ واپس کیے جائیں، اور اسی طرح جو 1 ارب اور اضافی ہیں ان کے بھی واپس ہونے کی بات ہو رہی تھی۔ اور جب ایسا ہوا تو پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ رقم واپس کرنے کے لیے چائنیز گورنمنٹ سے رابطہ کیا گیا۔ لیکن اب کہ جب سعودی عربیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اور UAE کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے برقرار رہے گا، اور ہمیں وہ جو ہم نے رقم ادھار لی ہے وہ ہمیں واپس نہیں دینی ہوگی، تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے اب تعلقات دوبارہ سے بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ اور سعودی عربیہ ہو یا کوئی بھی اور ملک ہو، ہر ملک اپنے مفاد کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے، اور اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر یا اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تعلقات میں ایک گیپ کریٹ ہوا تھا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ایک تو وجہ آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جب یہ تعلقات خراب ہوئے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ انڈین آرمی چیف نے سعودی عربیہ کا بھی اور UAE کا بھی وزٹ کیا۔ اب بھارت جو ہے وہ ہمارا دشمن ملک ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اگر انڈین آرمی چیف کو وہاں پر مدعو کیا جاتا ہے یا وزٹ ہوتا ہے تو پھر وہ بھی ایک نشانی ہے، وہ بھی ایک اشارہ ہے کہ ہمارے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وجہ تھی کہ یہ پاکستان پہ پریشر کیوں بلڈ کیا جا رہا تھا، اور پریشر بلڈ کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ جی آپ وہ جو رقم دی ہوئی ہے وہ رقم واپس دے دیں۔ وجہ کیا تھی؟ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ دوسرا، سعودی عربیہ کی یہ دلچسپی تھی کہ عمران خان صاحب جو دنیا میں تمام اسلامی ممالک کی آواز بنے بیٹھے ہیں اور تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ اعلان یا یہ کوشش بھی جو ہے وہ چھوڑ دی جائے۔ اور ہم یہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ نے مسئلہ کشمیر کو لے کر پاکستان کی کبھی کچھ زیادہ سپورٹ نہیں کی ہے، کوئی ایسی ہمیں خاطر خواہ وہاں سے سپورٹ نہیں ملی ہے کہ جس پر ہم کہہ سکیں کہ جی سعودی عربیہ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے۔ تو آج کے ویڈیو لاگ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وجوہات اسرائیل کو تسلیم کرنا، اور پاکستان عمران خان صاحب جو اسلامی ممالک کی آواز بنے ہوئے تھے، اس آواز کو دبانے کی روکنے کی کوشش تھی۔ اور ایک اور وجہ بھی، تیسری وجہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، تیسری وجہ یہ تھی کہ سعودی عربیہ یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان اور ترکی کے برادر اسلامی ملک ترکی کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ان کو بھی روکا جائے، اور وہ تعلقات اس طرح سے نہ بڑھ سکیں کہ جس طرح سے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے علی ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔